السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اما بعد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، آمین۔ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس سے مقدس پر، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ برادران اسلام، پروگرام کا تو پتہ نہیں تھا، کسی اور دوست و کام سے میں آیا تھا، شیخ کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہاں پروگرام رکھا گیا ہے، اور پھر درخواست کی گئی کہ 15 منٹ کچھ نصیحت آپ کر دیں۔ آپ لوگوں کے سامنے دوستو سورۃ الانعام کی آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں ہماری تخلیق کا مقصد بتایا گیا ہے کہ دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ فرمایا کل اے پیغمبر کہہ دیجئے، ان صلاتی یقیناً میری نماز، و نسکی میری ساری کی ساری عبادتیں، و محیایا میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا میں تمہارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، عبادت کے اعلیٰ درجے پر پہنچو، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کی منزل حاصل کرو۔ ہماری زندگیوں کا دوستو ایک ایک سال، ایک ایک مہینہ، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ اسی جستجو میں گزرنا چاہیے کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کروں، عبادت کے اعلیٰ درجے پر کیسے پہنچوں، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کر کے جہنم سے چھٹکارا کس طرح حاصل کروں، اور جنت الفردوس میں جگہ کس طرح حاصل کروں۔ یہی ہماری زندگیوں کا مقصد ہونا چاہیے۔ دیکھیے، صبح و شام کے جو ہم اذکار پڑھتے ہیں، آپ ان اذکار کے ترجمے پر غور کریں تو صبح و شام کے اذکار میں بھی ہمیں مقصد حیات کو یاد کرایا گیا ہے، مقصد حیات کی دوستو یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ ہم رات کو سو گئے اور صبح میں اٹھے، زندگی کا مقصد بھول گئے۔ شریعت کہتی ہے پڑھو اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ شام ہوئی، ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ اے اللہ، ہم تیرے نام سے صبح کرتے ہیں، تیرے نام سے شام کرتے ہیں، تیری مدد سے جیتے ہیں، تیرے نام پہ مرتے ہیں۔ جس طرح آج میں ایک رات کو سو کر صبح کی ہے، ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب ہم قبروں سے اٹھ کر تیری دربار میں پہنچیں گے، تیری عدالت میں پہنچیں گے اور اپنی زندگی کا حساب دیں گے۔ صبح و شام کی اذکار کے ترجمے پر آپ غور کریں تو اس میں بھی دوستو ہمیں مقصد حیات کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوستو اس زمین پر کروڑا کروڑ مخلوق پیدا کی، آپ گن نہیں سکتے، لیکن ان مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے دو مخلوق ایسی بنائی ہے کہ ان کی زندگیوں کا جو مقصد ہے وہ مقصد بڑا عظیم ہے۔ ان کروڑا کروڑ مخلوق میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کا انتخاب کیا اور جنوں کا انتخاب کیا، اور ان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ عظیم کیا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ان سے صرف مجھے عاجزی چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ان مخلوقات سے ہمیں الگ بنایا۔ کیسے الگ بنایا؟ اللہ رب العالمین نے ان مخلوقات کے مقابلے میں انسانوں کو عقل دی، سمجھ و بوجھ دی، شعور دیا، فطرت سلیمہ پر پیدا کیا۔ یہ عقل اللہ نے کیوں دی؟ تاکہ انسان حق اور باطل میں تمیز کر سکے، ہدایت و گمراہی میں تمیز کر سکے، نیکی اور گناہ میں تمیز کر سکے، دوست اور دشمن میں تمیز کر سکے، نفع اور نقصان میں تمیز کر سکے۔ اگر عقل رکھنے کے باوجود بھی انسان توحید کو نہ پہچان سکے، توحید کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، اس پیشانی کو اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر دوسرے کے در پہ جھکا دے،
اگر بہرا روی کی، بے سنتی کی زندگی گزارے، رب سے بغاوت کر کے زندگی گزارے، تو پھر زمین پر انسان سے گئی گزری کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا جو بے سنتی کی زندگی گزارتے ہیں، جن کی زندگیوں کا مقصد صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، جن کی زندگیوں کا مقصد کھانا ہے پینا ہے، کھانا ہے پینا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، رب العالمین نے فرمایا ان کے پاس دل تو ہے پر سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں پر حق کی آواز، حق کا راستہ ان کو دکھائی نہیں دیتا، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں پر انہیں حق کی آواز سنائی نہیں دیتی، اولئک کالانعام، رب العالمین نے فرمایا جانور ہیں یہ، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں کے پاس تو عقل نہیں ہے، سمجھ میں بات آتی ہے، لیکن اس انسان کے پاس سمجھ ہے، اس کے پاس عقل ہے، عقل رکھتے ہوئے رب کے در کو چھوڑ کر دوسرے کے در پہ اگر اپنی پیشانی کو جھکا دے، توحید کو نہ سمجھ پائے، رب کی معرفت کو نہ حاصل کر سکے، توحید کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس زمین کی سب سے بدتر مخلوق انسان ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا چھوڑ دیجئے پیغمبر ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ہاں یہ اسی طرح زندگی گزارے جانوروں جیسی، ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا، یہ کھاتے اور پیتے رہے، حق و ہدایت کو چھوڑ کر کھانے اور پینے کو مقصد حیات بناتے رہے، اور مستقبل کے حوالے سے یہ خواب دیکھتے رہے ان قریب کل قیامت کے دن یہ لوگ دیکھ لیں گے کہ انہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں، اللہ سے بغاوت کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ نے فرمایا یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور کل قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہم اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے آئے اس کی بندگی کا، اس کی عبادت کا، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جمع کر کے ہم سے وعدہ لیا تھا۔ یاد کیجئے وہ عہد الس جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف اور 9ویں پارے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ رب العالمین نے سب کو آدم کی پیٹ سے پوری ذریت کو نکالا تھا، جس میں بھی تھا، آپ بھی تھے۔ رب العالمین نے تمام روحوں کو جمع کر کے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا، الستُ بربکم، بتاؤ زمین پر تو جا رہے ہو، دنیا میں تو جا رہے ہو، بتاؤ کس کی عبادت کرو گے، کس کو اپنا خالق و مالک مانو گے، کس کو اپنا رب مانو گے؟ ہم سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا بلا شہیدنا، اے اللہ کیوں نہیں، ہم تیری ہی بندگی کریں گے، تیری عبادت کریں گے، اے اللہ یہ پیشانی صرف تیرے در پہ جھکے گی، تجھ ہی کو خالق مالک رازق مربی پالنہار داتا دستگیر سب کچھ تجھ کو سمجھیں گے، تجھ کو مانیں گے۔ ہم سب نے وعدہ کیا تھا رب العالمین سے، اتنے پر اللہ نے بس نہیں کیا، فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ ہاں اسی عہد الست کو یاد کرانے کے لیے، اسی کی یاد دہانی کے لیے میں نبیوں کو بھیجوں گا، کتابوں کو نازل کروں گا، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کی بعثت ہوئی، جتنے انبیاء آئے، ان کی بعثت کا مقصد اسی عہد الست کو یاد کرانا ہے، ان کتابوں کے نزول کا مقصد اسی عہد الست کو یاد کرانا ہے جو اللہ رب العالمین سے اس کی عبادت و بندگی کا وعدہ کر کے آئے ہیں۔ حضرات تاریخ کا مطالعہ کیجئے، صحابہ کرام کی نسل وہ نسل دوستوں نظر آتی ہے جن کی زندگیوں کا لمحہ لمحہ مقصد حیات کے لیے وقف تھا۔ اللہ کی قسم یہ وہ نسلیں تھی، ان نسلوں سے تعلق رکھنے والا ایک ایک شخص مقصد کے لیے جیتا اور مقصد کے لیے مرتا تھا۔ کیا تھا ان کی زندگیوں کا مقصد؟ ان کی زندگیوں کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی اور رب کے دین کو دنیا کے کناروں تک پہنچانا، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یمین و یسار کو نہ دیکھا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان لوگوں نے موسموں کی سختیوں کو نہ دیکھا، موسم سرد ہو یا موسم گرم ہو، اللہ اکبر۔ آپ غزوہ تبوک کا وہ سفر دیکھیے، ہاں غزوہ تبوک کو دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ دوستو تپش، گرمی کا دور، گرمی کا زمانہ، ہاں گرمی کے ایام، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تبوک کا سفر کرنا ہے، تبوک کے لیے چلنا ہے، اور منافقوں نے اندر سے صحابہ کے حوصلوں کو توڑنا چاہا کہ یہ جان لیوا گرمی تمہاری جان لے لے گی، عرب کی یہ زمین، یہ تپتی ہوئی صحرا، تم تبوک کا سفر کرو گے، ارے مر جاؤ گے، یہ گرمی تمہاری جان لے لے گی۔ لیکن صحابہ کرام مقصد کے لیے دوستو جینے والی نسلیں تھی۔ کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اپنے پیروں پر کپڑے لپیٹ کر، بعض صحابہ کے پاس سواریاں بھی نہ تھی، ہاں پیروں میں جوتے اور چپل بھی نہ تھے،
पैरों पर कपड़े लपेट कर तबूक का सफर किया। हाँ, अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बाहर हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। एक तरफ इन नस्लों को देखिए और दूसरी तरफ दोस्तों हमारी सूरत हाल देखिए। वल्लाह आज जमीन पर दोस्तों जिंदगी गुजारने वाले इंसानों की मेजॉरिटी और अक्सरियत ऐसी है जो बेमकसद जिंदगी गुजार रही है, जिनकी आंखों पर गफलत के पर्दे पड़े हुए हैं, बेसिमती की बेरारवी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इन तुति अक्सर मन फिल अर्द युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह। ऐ नबी, आप अगर जमीन की मेजॉरिटी के पीछे चलेंगे तो आपको भी ये राह से भटका देंगे, आपको भी गुमराह कर देंगे। रब का कलाम कहता है जमीन पर बसने वाले इंसानों की मेजॉरिटी और अक्सरियत ऐसी है जो बेसिमती की और बेरारवी और जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रही है। ये तो अल्लाह का फजल है, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम और उसका करम है कि वक्तन फवक्तन रब्बुल आलमीन हम लोगों को आगाह करता रहता है। कैसे आगाह करता है? कभी दोस्तों आंधियों के जरिए, कभी तूफानों के जरिए, कभी जालिम बादशाहों को मुसल्लत करके, कभी रब्बुल आलमीन बीमारियों को नादिल करके, वक्तन फवक्तन रब्बुल आलमीन हम लोगों को आगाह करता रहता है। ये सुबह शाम आने वाले हादसे, ये जालिम बादशाह, ये बीमारियां, ये इलल, या दोस्तों हमें मकसद हयात की याद दिलाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजता है। नदे इल्जाम हमदम दमाने की हवादिस को, नदे इल्जाम हमदम दमाने की हवादिस को, यही फितने तुझे हर गाम पर बेदार करते। ये फितने हमें झंझोड़ते, ये फितने दोस्तों हमें मकसद हयात को याद दिलाते हैं। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन अव मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यतज़क्करून। अल्लाह ने फरमाया इंसान देखता नहीं, साल में एक या दो मरतबा मैं इसको आजमाता रहता हूँ, एक या दो मरतबा में आजमाइश, अल्लाह की कसम हमारी इनफरादी जिंदगी हो या हमारी इज्तिमाई जिंदगी, अल्लाह हमें आजमाता रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बीमारियों के जरिए, कभी तूफानों के जरिए, कभी जल्जलों के जरिए, कभी मुसीबतें भेजकर अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाता है। ये मुसीबतें क्यों अल्लाह भेजता है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए मुसल्लत किया है कि इंसान दीन की तरफ रुजू करे, इंसान तौबा करे, इंसान इसी तरह की जिंदगी बसर करे जिस तरह की जिंदगी रमजान के महीने में बसर करता है। हाँ, जिस तरह की जिंदगी रमजान के महीने में गुजारता है, ताकि इंसान अपने गुनाहों पर तौबा करे, दीन की तरफ रुजू करे। बारिल्लाह से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन कही और सुनी ही बातों पे अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।